جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے اسلام آباد میں اس وقت آپ کو گھن گرج سنائی دے رہی ہوگی۔ شدید بارش ہے، طوفان و باد و بارہ ہے اور موسم کی تبدیلی ہے، خنکی فضاؤں میں بڑھ گئی ہے شام ہونے کے بعد۔ تو اچھا ہے، لطیف موسم ہے جسے کہنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ لوگ بھی کچھ شعر و شاعری پڑھتے ہوں گے۔ آج کل کا موسم ایسا ہے کہ آج خاص کر کے کہ یہ آپ سے کوئی تلخ باتیں کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، بلکہ چاہ رہا ہے کہ کوئی شاعری کی بات کی جائے، کوئی ادب کی بات کی جائے، کوئی افسانے کی بات کی جائے، کوئی لکھاریوں کی بات کی جائے، کوئی سافٹ بات کی جائے۔ لیکن مجبوری ہے کہ آپ کو ہم نے جو ہے وہ اطلاعات آپ تک پہنچانی ہے، آپ کو بتانا ہے۔ تو پہلی خبر تو یہ ہے کہ زینب عباس صاحب، اور اچھا بائی دا وے ورلڈ کپ شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کی ٹیم وہاں پہ کھیل رہی ہے۔ یہ بھی اس میں ہی آتا ہے، یعنی آپ کے جو ذوق جن کا ہے شوق، ذوق کے ساتھ جو شوق ہے وہ اگر کرکٹ ہے تو ان سے ریلیٹڈ خبریں بھی جو ہیں وہ لوگوں کو بہت چاہیے ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو دیں گے۔ آج ہی دیکھیے جیسے زینب عباس کی خبر آ گئی کہ ان کو اچانک جو ہے وہ دبئی آنا پڑا۔ مختلف اس کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ شدید غصے میں تھے، اور یوں کہا جائے کہ عمران خان صاحب کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے، صبر ٹوٹ رہا ہے، یا وہ ان کا جو ایک سیلف کنٹرول ہے وہ ٹوٹ رہا ہے کہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور کیا واقعی ایسا ہے۔ یہ عمران خان صاحب جو ان کے ظاہر فالوور کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتے، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، مگر آج کی جو پروسیڈنگ سامنے آئی اور اس میں ان کا رویہ اور رد عمل دیکھنے کو ملا تو اس پہ ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو حوصلہ اور صبر ہے وہ جواب دے گیا ہے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، یا ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، یہ وقتی ری ایکشن تھا جو کہ انہوں نے کمپلینٹ کی تھی۔ جو کمپلینٹس ہیں وہ کہتے ہیں دیواریں گرا دی جائیں، تو اب شاید دیواریں گرا دی جائیں گی۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیض اور جنرل باجوہ کو ایک نوٹس جاری ہوا ہے آج، بڑا انٹرسٹنگ، اس کے اوپر بھی ہم آپ کے پاس کچھ انفارمیشن لے کے آئیں گے۔ زینب عباس پاکستان کی ایک بڑی مشہور معروف اور ICC ورلڈ کپ کی طرف سے وہ ایک رپورٹر یا میڈیا پرسن ہے، اور آپ ان کو سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ انتہائی اپنے کام کی ماہر اور جسے کہنا چاہیے کہ بہت ہی کہنہ مشق جسے کہنا چاہیے، وہ صحافی بھی ہیں، اور بہترین کام انہوں نے کیا ہے اور اپنا لوہا منوایا ہے ایک ایسی دنیا کے اندر جس میں کہ عورتوں کا کوئی اتنا ذکر نہیں ہوتا، ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، مگر زینب نے اپنی کمپیٹنس کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ اور اپنی جو اہلیت ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو منوایا ہے۔ عندلیب عباس صاحبہ کی یہ صاحبزادی ہیں، اور دنیا ٹی وی سے انہوں نے اپنا آغاز کیا تھا اپنے ایک سپورٹس رپورٹر کے طور پہ، اینکر کے طور پہ، اور اس کے بعد بہت کم وقت میں انہوں نے اپنی بہت بہترین جگہ جو ہے وہ بنائی۔ اچھا جی، زینب جب وہاں پہ پہنچی تو دو طرح کی سٹوریز آ رہی ہیں۔ ابھی تک زینب کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا، اس لیے ہم نہیں بتا سکتے، مگر جو سٹوریز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ہندوستان میں ان کو تھریٹس دی جا رہی تھی، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو لائف تھریٹس یعنی جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھیں، اس لیے وہ اچانک چھوڑ کے دبئی چلی گئی۔ زینب نے کہیں پہ یہ ضرور مینشن کیا ہے کہ ان کے خاندانی معاملات تھے جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ گئی ہیں، لیکن تفصیل سے بات نہیں کی۔ دوسری جانب ہندوستان سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہاں پہ ان کے خلاف ایک پٹیشن جو تھی وہ دائر کی گئی کہ کسی زمانے میں انہوں نے جو ہندتوا اور جو ایک انڈیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹس کیے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر پٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کو ایک تھریٹ وہ بھی ہوگا کہ کسی طریقے سے ان کو وہاں پہ کہیں امبیرس نہ کیا جائے، ان کو کوئی جس طرح کے ہندوستان میں انفارچونیٹلی بھارت کے اندر جس طرح کے معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ خود بھارت کے لیے درست بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کہلاتے ہیں اور آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور آزادی اظہار پہ یقین رکھتے ہیں، انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی دنیا جو ہے وہ بلائنڈ ہو جاتی ہے، وہ اندھی ہو جاتی ہے جب اسرائیل کی بات آتی ہے، جب بھارت کی بات آتی ہے کہ وہاں پہ کتنی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہیں، آزادی اظہار کی ہو رہی ہیں، اور پھر جب آپ نے دیکھا جیسے حماس نے اب حملہ کیا ہے تو اب کہا جا رہا ہے پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، جبکہ پوری دنیا اس وقت خاموش رہی جب فلسطین کے ہیومن رائٹس جو تھے وائلیٹ ہو رہے تھے، جب وہاں پہ عورتوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا تھا۔ ابھی حال ہی میں پچھلے برس جو ہے وہ شیرین جو تھیں جرنلسٹ، ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا۔ وہ ایک بہت جانی مانی
CNN کی کسی امریکی چینل کے ساتھ وابستہ جرنلسٹ تھی، اور ان کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کو وہی نظر آتی ہیں جہاں پہ ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے. یعنی امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، ان سب کو اپنے مطلب کے مطابق ہیومن رائٹس جو ہیں وہ یاد آتے ہیں، اور انفارچونیٹلی یہی جو ہے وہ ہندوستان میں بھی ہوا ہے. ایک نیگیٹو امپریشن بائی دا وے پڑا ہے کہ اگر کوئی ایک رپورٹر جو کہ خاتون اینکر ہے، رپورٹر ہے، وہ وہاں پہ اپنا کام کر رہی ہے اور اس کو زبردستی وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا ہے. جو بھی وجوہات ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ICC ورلڈ کپ پروفیشنلی چھوڑے اور اس کو وہاں پہ نکلنا پڑا، تو کچھ نہ کچھ وجوہات تو ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ وہ اب جب تک زینب کا اسٹیٹمنٹ نہیں آتا اس وقت تک ہم کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، مگر دونوں طرف کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، اور ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ پٹیشن جو تھی وہ ان کے خلاف ایک دائر کر دی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایک خطرات ان کے سر پر منڈلا رہے تھے اور لائف تھریٹس جو ہیں ان کو مل رہے تھے، جو کہ بہت سارے ذرائع اب اس بات کی کنفرمیشن بھی کر رہے ہیں. تو اینی ویز یہ ایک صورتحال ہے. دوسری جانب جو ہے وہ جن باجوہ جن فیض کے خلاف جو ہے وہ ایک نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور یہ ایک پٹیشن تھی جو کہ ایک محمد عاطف علی نامی شخص شہری کی جانب سے جاری کی گئی، درخواست دائر کی گئی، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ صحافی جاوید چودھری اور شاہد میتلا نے ویورشپ کے لیے 2 آرٹیکلز لکھے جس کا معاشرے پر منفی اثر ہوا. اور آرٹیکلز کے ساتھ جو ہے وہ جب آرٹیکلز دیکھے تو حیران رہ گیا کہ کیسے مافیا معاشرے کو پراگندہ کر رہا ہے. آزادی اظہار کی آڑ میں مجرمانہ رویہ سامنے آیا، اس لیے مقدمہ اندراج کرنے کی درخواست دی ہے. درخواست گزار نے یہ موقف بھی اختیار کیا کہ یہ مجرمانہ ایکٹ جن باجوہ جن فیض کی ملی بھگت سے ہوا. اب یہ بہت امپورٹنٹ پٹیشن ہے جس کے اوپر آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کیے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو، قمر جاوید باجوہ صاحب کو. اور اس میں اس انٹرویو کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ FIA کے پاس گئے تھے لیکن کوئی ایکشن نہ ہوا، اور FIA کو حکم دیا جائے کہ مقدمہ درج کر کے کارروائی کرے. جس کے بعد جو ہے وہ نوٹسز سارے فریقین کو، یعنی شاہد میتلا کو، جاوید چودھری کو اور ان کو جو ہے جاری کیے گئے ہیں. اب یہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ جو انٹرویو تھا وہ جنرل باجوہ کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوا تھا، اور اسی طرح سے جو جنرل فیض کے حوالے سے بھی جو خبریں چلی ہیں اس کے اوپر بھی تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی تیر سے 2 شکار کیے جا سکتے ہیں آگے جا کے. بہرحال یہ بھی معاملہ چونکہ سب جوڈس ہے، اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرتی. ہو سکتا ہے کہ اس کے بالکل الٹ معاملہ ہو، اور واقعی کسی نے سنجیدگی کے ساتھ، یہ سنجیدگی کے ساتھ لفظ جو ہے اس پہ میں زور دیتی ہوں، اس پٹیشن کو دائر کیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جن فیض جن باجوہ، خاص کر کے جب باجوہ لوگوں کو بلا کے اکثر انٹرویوز دیتے رہتے ہیں یا بات کرتے ہیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی بات نہیں کی، تو شاید بہت ساری چیزیں جو ہیں اس معاملے کے اوپر اس پہ بھی ایک قدغن جو ہے وہ لگ سکے. اینی ویز جو بڑی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کی سائفر کیس کی سماعت تھی. اس میں جو ہے 2 طرح کے وہاں بھی پوائنٹ آف ویو آئے ہیں. سلمان صفدر صاحب کا بھی ہے، شیر افضل مروت صاحب کا بھی ہے، جو رپورٹرز نے بتایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں یہ کہا انہوں نے کہ جی جو PTI کے لائرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب کا رویہ جو ہے وہ درست نہیں تھا. شیر افضل صاحب نے بھی فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا کہ جج صاحب جو تھے ان کا آج انہوں نے ٹرائل کیس چلانے کی کوشش جو ہے بند کمرے میں کی، جو کہ درست نہیں ہے. اور یہ اوپن ٹرائل ہے، اوپن پروسیڈنگ ہونی چاہیے، عوام کو آگاہ ہونا چاہیے. 12 مہینے کے دوران 100 سے زائد مقدمات میں چیئرمین PTI عدالت آئے، اور انہوں نے آج چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کاپیاں تھیں لینے کی وہ بھی منع کر دیا. آج کاپیز دینی تھی، اور اس کے بعد اب 17 نومبر کو اس کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. جو چیئرمین PTI کے خلاف جو ہے وہ 17 اکتوبر کو یہ جو پٹیشن ہے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ فرد جرم بھی عائد ہوگی. اس بات کا بھی امکان ہے. تو بہرحال یہ جو سب چیزیں تھیں، آج انہوں نے کاپی لینے سے انکار کر دیا، اور کہا یہ گیا کہ کاپیز اگر دینی تھی تو یہ کاپیز جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے تاکہ یہ ڈیلے ہو جائے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ اٹک جیل میں تھے تو یہ جو پٹیشن تھی اڈیالہ جیل میں لانے کی، یہ بھی PTI چیئرمین کے وکلاء نے دی تھی، اور اب جب ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے اعتراض بھی کیا. تو سمجھ نہیں آتا کہ PTI چیئرمین جو ہے عمران خان صاحب، ان کے وکیل چاہتے کیا ہیں. اور اب خاص کر کے آج عمران خان صاحب بہت غصے میں تھے.
اور انہوں نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کا جو حوصلہ ضبط کہا جا رہا ہے وہ ٹوٹ گیا. بہت لوگ کہہ رہے تھے ٹرینڈ چلایا جاتے ڈٹ کے کھڑا ہے, کپتان والی بات ہو رہی تھی, لیکن آج جو کپتان صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس چلنے پھرنے کی جگہ بہت کم ہے اور ان کی سہولیات ان کو دی جائیں. انہوں نے کہا کہ میں احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا اور کہا کہ آپ مجھے سہولیات کا میں مطالبہ نہیں کر رہا, مگر جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. مطلب کیا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ایکسٹرا ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. میرے چلنے پھرنے پر پابندی ہے, کم از کم مجھے ورزش کرنے اور چہل قدمی کی اجازت ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ان کو کوئی ایک لان دے دینا چاہیے اور ان کو ایک پوری ایسی جگہ دینی چاہیے جہاں جم ہو, ساتھ میں ایک پارک ہو, اس کے اندر وہ واک کریں, جاگنگ کریں. اور تو اور ان کو شاید ان کو اجازت ملنی چاہیے کہ ان کے جو کتے تھے شیرو اور پتہ نہیں کون سا, ان کو بھی وہاں پہ لایا جائے, ان کے پاس رہیں تاکہ. لیکن عجیب بات ہے, مطلب ایک خود عمران خان صاحب جب جیل سے جب وزیر اعظم تھے تو وہ کہتے تھے اے سی اتروا دوں گا. اور دلچسپ بات یہ کہ عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے تمام کلاسز ختم کروائی تھیں جیلوں کے اندر سے, اور اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو جیل جو ہے وہ ان کو کمرہ کھلا چاہیے. یہی وہ بیرکس ہے جس کے اندر پولیٹیکل لیڈرز رہے ہیں, احسن اقبال صاحب رہے ہیں, شاہد عباسی صاحب رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس وقت تک تو ان کے کوئی حقوق نہیں تھے, مگر عمران خان صاحب کے حقوق ہیں, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا جائے. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے غسیل, جب ان سے بات ہوئی کہ سائفر کے اوپر باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا تو انہوں نے بہت غصے میں وکلاء سے کہا کہ میرے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کیا جا رہا ہے اور مجھے ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کیا گیا جہاں چہل قدمی کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا شاید بلڈ پریشر ہائی تھا. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ان کا شاید بلڈ پریشر ہائی تھا, جبکہ دلچسپ بات یہ کہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے جا کے ان کے سیل کا دورہ کیا, جو ہمیں بتایا گیا ہے, اطلاعات ہیں, اور ہدایت کی ہے کہ ان کے ساتھ والا جو سیل ہے اس کو توڑ دیا جائے, جگہ دیوار کو توڑ دیا جائے, اور 30 سے 50 فٹ تک کا جو فاصلہ ہے وہ ان کو جگہ ہے وہ ان کو مل جائے گی, اور یہ اس سیل کو انہوں نے بڑا کرنے کی بھی ہدایت دی ہے. تو دلچسپ بات یہ بھی ہے اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جب اپنے دور میں تھے تو وہ کیا کہتے تھے قیدیوں کے لیے اور سیاسی قیدیوں کے لیے, اور خود ان کے اپنے مطالبات کیا ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, میں کوئی مطالبہ نہیں کر رہا, لیکن یہ کیا جائے. ساتھ مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کرتے ہیں. جیل مینول کیا ہے, اس کے مطابق کیسے سلوک کیا جائے. جیل مینول میں تو یہ نہیں لکھا کہ قیدی کی خواہش کے مطابق اس کو جم کی اور چہل قدمی کی اور ان کی جو اجازت ہے وہ دی جائے, لیکن بہرحال وہ قیدی ہیں, ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. مگر یہ بھی اپنی جگہ پہ یاد رہے, صرف یاد دہانی کے لیے, کہ ابھی یہ ماضی قریب کی بات ہے جب وہ یہ سب معاملات جو ہے وہ کہا کرتے تھے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے سیلز کے اندر جو ہے کوئی سہولت دستیاب نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ پاکستان کے کئی سیاستدان جو ہیں وہ اس سے زیادہ سخت جیل جو ہے وہ کاٹ چکے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سکھر جیل میں رہیں اور 50 ڈگری سے اوپر درجہ حرارت تھا. اس برف کی سل ان کو بھجوائی گئی, جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں اور خود سنا ہے. آصف علی زرداری صاحب یہ بات اکثر بتاتے ہیں کہ, اور یہ آن دا ریکارڈ بات ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں, کہ ان کو بھجوائی گئی سل برف کی کہ آپ اس کے اوپر مطلب ٹھنڈک کے لیے تھوڑا احساس ہو. انہوں نے واپس کر دی کہ مجھے عادت نہ ہو جائے کہیں اور میں جیل میں ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو, کون بھول سکتا ہے ان کا جو سیل تھا وہ بہت کال کوٹری میں تھے, اور جس طرح سے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک تھا. آپ رفیع الدین صاحب کی کتاب پڑھیں, کرنل رفیع الدین کی, آخری 323 دن, بھٹو کے آخری 323 دن. میں نے ان کو انٹرویو بھی کیا اور وہ ہاتھ ملتے تھے آخری اپنے انٹرویو جو ہم نے کیا اس کے آخر میں, جو ARY کے پاس ہے, کہ بہت غلط ہوا, بہت زیادتی ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا تھا. ان کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی, ان کو باقی بہت سارے ان کے ساتھ, وہ اس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آج اگر کوئی معاملہ ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ کو آصف علی زرداری صاحب کی قید یاد ہوگی, 14 سال کی قید ہے ان کی, وہ 11 سال ہم کہتے ہیں لیکن 14 سال کی ان کو سزا بہرحال کہا جاتا ہے کہ 14 سال تھی. تو پھر نواز شریف صاحب اٹک جیل میں بھی رہے, اٹک قلعے میں بھی رہے, یہاں پہ بھی اڈیالہ میں بھی رہے, ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے, زرداری صاحب بھی رہے, اور مریم نواز صاحبہ, اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب, اور پھر خورشید شاہ صاحب. اور خورشید شاہ صاحب اس جیل میں نہیں رہے, سکھر جیل میں رہے, لیکن رہے. پھر مطلب مختلف لوگ ہیں جنہوں نے ایک لمبی جو ہے وہ جیلیں کاٹی ہیں,
6 مہینے تک ان کی ضمانت نہیں ہوتی تھی. یہاں تو جج صاحبان جو ہیں وہ اتنے انڈر پریشر ہیں کہ فوری طور پر ان پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. تو یہ تاریخ کا سچ ہے. بہرحال عمران خان صاحب کو جو شکایتیں ہیں شکوے ہیں وہ قیدی ہیں, ان کے حقوق پورے ہونے چاہیے اور وہاں پہ ان کو ملنے چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ چہل قدمی کے لیے اور ورزش کے لیے جگہ نہیں ہے, تو اب ان کے لیے دیواریں توڑی جا رہی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.